زیادہ تر لوگ کہیں گے ان کو پکارتے نہیں ہے نا, ان سے سفارش کروانا چاہتے ہیں, دینے والا تو اللہ ہے لیکن وہ سفارش ان سے کرواتے ہیں. تو یاد رہے کہ مکہ میں جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے ان کو قرآن نے مشرکین کہا ہے, کفار کہا ہے, کفار مکہ, مشرکین مکہ. اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے یہ والا کہ اللہ ایک سپر پاور ہے, اللہ نام سے پکارتے تھے, لیکن اپنی جو دیویاں ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. وہ جانتے تھے خالق اور مالک وہی ہے. لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں بارہا کئی مقامات پر, جیسا کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31-32 میں کہ ان سے پوچھو کہ کون تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے, تمہاری یہ سماعت اور بینائی کس کے اختیار میں ہے, کون مردوں کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, اور کون نکالتا ہے, اور اس زمین اور آسمان اور کائنات کی تدبیر کا نظام کون چلا رہا ہے. تو وہ ضرور کہیں گے اللہ. تو کہو پھر ڈرتے نہیں, یہ ہے تمہارا رب حقیقی. پھر حق کے بعد کیا رہ گیا بجز گمراہی کے, کہاں پھرے جاتے ہو. یہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے, صاف صاف لکھا ہے. اس کے بعد بھی کہیں اور پھرے جاتے ہیں, کہیں اور پھرے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اللہ ہے جو سپر پاور ہے, جو سب کچھ سارے اختیارات اس کے ہاتھ ہیں, لیکن پھر بھی اوروں کو سفارشی ٹھہراتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 44 میں قل للہ الشفاعۃ جمیعا, کہ کل شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے کلی طور سے. اور ہم آیت الکرسی کتنی بار پڑھتے ہیں, روزانہ کتنی بار پڑھتے ہیں. اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 ہے آیت الکرسی, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی مرضی کے بغیر شفاعت کر سکے. تو شفاعت کی کلی کا اختیار اللہ کو ہے. کون سفارش کر سکے گا, کس کے لیے کر سکے گا, یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرے گا روز قیامت. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. تو اس طرح سے مغالطوں میں نہ پڑے, حقیقی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور پکار لگانا ہی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کو لگائیں. وہ ہر جگہ سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے. اور ہماری عبادت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم جو خوف کریں تو سارے خوف پر غالب اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اور اللہ کے خوف پر کسی اور کا خوف غالب نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ کے مقابلے میں کسی بھی نبی ولی فرشتے یا پیر مرشد کسی کا بھی خوف اللہ کے مقابل میں آ گیا, دنیا اور آخرت کے نقصان سے اس سے خوف کھایا گیا, تو یہ شرک ہے, خوف میں شرک ہے. جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتخشونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو, فاللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو اگرچہ تم مومن ہو. تو اللہ چاہتا ہے ہمارے خوف پہ سب سے غالب خوف اللہ کا ہو, اور کسی بھی غیر اللہ سے اپنے دنیا اور آخرت کے نقصان کا خوف نہ رکھیں. ان کی وجہ سے کچھ ہماری دنیا بگڑ جائے گی, وہ ناراض ہو جائیں گے, یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 175 میں کہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین, بس تم ان سے نہ ڈرو, تم مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, سب خوف پر غالب اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ہماری عبادت کی روح ہے محبت. جی ہاں, محبت روح عبادت ہے, اور محبت تمام محبت پر غالب اللہ کی محبت ہونا چاہیے. ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونا چاہیے. اللہ کے برابر یا اس سے زیادہ محبت کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی پیر سے, کسی ولی سے, کسی نبی سے, اپنے آبا و اجداد سے, کسی سے بھی اللہ کی محبت سے بڑھ کر محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں کہ
کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور ہمسر اس کا ٹھہرا لیا ہے، اور یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ہمسر ٹھہرا لیا ہے اور ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کرنے کا اللہ کا حق ہے کہ اس سے اس کی اتنی محبت کی جائے. تو ہماری تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے، سب سے اوپر ہونی چاہیے. جائز کی حد میں رہ کے اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی محبت کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن شدید محبت پر صرف اللہ کا حق ہے. کیونکہ انسان جس سے بھی شدید محبت کرتا ہے وہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور صبح و شام دن و رات اسی کا خیال اس کے ذہن میں رہتا ہے، اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے. اس لیے شدید محبت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر شدت کی محبت غیر اللہ سے ہوئی، پھر وہ کوئی بھی ہو، یہی شرک ہے. یہ شرک خفی میں سے ہے. خوف، محبت، یہ سب شرک خفی میں سے پتہ بھی نہیں چلے گا اور شرک ہو جائے گا بڑی چپکے سے، آسانی سے. مال بھی وہ چیز ہے نا جس سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو مال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ العادیات سورہ نمبر 100 آیت نمبر 1 میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ مال سے شدید محبت کرتا ہے. اور یہ مال سے شدید محبت کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، یہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو. اللہ کے رسول نے درہم کا بندہ دینار کا بندہ کہہ دیا. اب بتائیے درہم و دینار کا بندہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سامنے دینار اور درہم رکھ کے، مال اسباب رکھ کے اس کو سجدہ کرتا ہے؟ یا تو پھر وہ کہتا ہے یہ مال اسباب یہ کائنات کا خالق اور مالک ہے؟ کہتا ہے کیا کوئی؟ نہیں نا. اب مال کا بندہ کیوں کر کہا گیا؟ مال کا بندہ اس لیے کہ اس سے ایسی محبت رکھتا ہے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہو کہ تم چاہے وہ تمہارے والد ہوں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور چاہے تمہارے بیٹے ہوں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور چاہے تمہارے بیوی یا شوہر ہوں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت و بزنس جس کی کساد مندی سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ کوٹھیاں وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، کیا یہ تم کو محبوب ہے اللہ سے زیادہ، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کی رسول سے زیادہ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، فَتَرَبَّصُوا، تو ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام تمام کر دے، تم کو نیست و نابود کر دے، برباد کر دے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے والد، بھائی بہن، رشتہ دار، قبیلے کے لوگ، اور مالی چیزیں، مال اور گھر اور بزنس، ساری چیزیں کیا تم کو اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، جہاد سے زیادہ؟ تو تم انتظار کرو اپنی بربادی کا. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ مال کی محبت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. شرک فی محبت، عوام کے اندر مال کی محبت ایک دم پلا دی گئی ہے. ہر انسان مال کا مجاور بنا بیٹھا ہے، بس اس کے بارے میں خیال رہتا ہے کیسے بڑھے، گھٹتا ہے تو اس کا دل بالکل جھول جاتا ہے. ہاں، مال مال مال، محبت مال سے، اور بھروسہ توکل مادے پر. یہ مادہ پرستی اور شرک فی محبت یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، جس کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور یہ شرک خفی چپکے سے ہو رہا ہے. یہ مال جو ہے ہمارے دل میں بت کی طرح بیٹھ جاتا ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو یہ ہم گویا اس کو بت بنا کے مال کو پوج رہے ہیں. تو مال کی محبت ہو، چاہے آبا و اجداد کی محبت ہو، چاہے پیر فقیر ولی کی محبت ہو،
اگر اللہ کی محبت پہ غالب ہو گئی تو شرک ہو گیا. چاہے وطن کی محبت ہو, وطن کی محبت بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. جائز کی حد میں رہ کے محبت ہو سکتی ہے, لیکن اگر وطن کے لیے جو خیر ہے وہ خیر چاہے اللہ نے حرام قرار دیا ہو, وطن کے لیے جو شر ہے اس کو نہیں کرنا چاہے اللہ نے فرض کیا ہو, اب شرک ہو گیا. اللہ کے مقابل میں وطن سے محبت رکھی جائے گی تو بھی شرک ہو گیا. اقبال نے اس کو بھی کہا تھا, امتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اس طرح ہم شرک فی المحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کسی اور کی اطاعت ہو جس سے اللہ کی معصیت, اللہ کی نافرمانی لازم آ جاتی ہو, تو یہ بھی شرک ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی معصیت میں, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. تو اللہ کی اطاعت سے اوپر مخلوق کی اطاعت ہو جس سے اللہ کی نافرمانی ضروری ہو جاتی ہو تو شرک ہو جائے گا. تبھی تو عالموں اور درویشوں کو یہود اور نصارہ کے رب ٹھہرانا کہہ دیا گیا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب ٹھہرا لیا اللہ کو چھوڑ کر. تو احبار اور رہبان یعنی علماء اور درویش یہود کے, ان کو وہ جو بھی کہہ دیتے تھے وہ سب بالکل ایز اٹ از مان لیتے تھے, آج بھی مان لیتے ہیں. ابھی دیکھو پوپ جو بولے گا کرسچینٹی میں وہی ہونے والا ہے. تو اللہ کے مقابل میں جب ہو جائے گی تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی عالم درویش کوئی بھی کہے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. جب یہ والی آیت سنی حضرت عدی بن حاتم نے, جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پیش کی ان کو, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب ٹھہرا لیا ہے. تو عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی مذہب فالو کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا جو چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تھے تم حلال نہیں جانتے تھے, جس چیز کو حرام کہہ دیتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے. تو آنکھ بند کر کے کسی کے بھی حلال اور حرام کردہ چیز کو تسلی سے مان لینا, اگر اللہ کے مقابلے میں ہو, اللہ کے کہنے کے بالکل کنٹراسٹ ہو, تو یہ شرک ہے. چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو, یاد رکھیے گا اوپر سے نیچے تک کوئی بھی ہو, ہمارے فلاں نے کہا ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے. ابھی اللہ کی کتاب پیش کی جا رہی ہے, قرآن مجید پیش کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا, لیکن اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جا رہی ہے ایک سائڈ سے کہ اللہ کے رسول ایسا کہتے ہیں, لیکن کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہمارے فلاں تو ایسا بولتے ہیں اس لیے ہمارے گھر میں تو وہی ہوگا. تو اگر اللہ اور رسول کی بات پیش کی جائے اور اس کے اوپر اپنے فلاں کی بات مان لی جائے تو یہ شرک ہے. اگرچہ فلاں اللہ اور رسول کی بالکل کنٹراسٹ ہے, اللہ کی بات کے بالکل خلاف بات کر رہا ہے, اس میں نفس تک آ جاتا ہے. نفس کی اطاعت بھی اگر اندھے پن سے کی جائے تو بھی شرک میں ملوث ہو سکتا ہے انسان, شرک خفی میں. جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43 فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے نبی کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا, کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اب بتائیے خواہش نفس کو کوئی معبود کیسے بنا سکتا ہے؟ نفس کی خواہش کو باہر نکالتا ہے, اس کو سجدے کرتا ہے نہیں نا, کیا کرتا ہے؟ نفس میں جو بھی خواہش ابری, جائز ہو ناجائز ہو, حلال ہو حرام ہو, سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا, مجھے تو پورا کرنا ہی ہے. دل نے یہ چاہا, بہت سینٹینسز ہوتے ہیں نا, میرا من میرا دل میرے دل نے چاہا, میرے من نے کیا ہم نے کر ڈالا. تو جتنی اللہ کی نافرمانی ہوگی دل من نفس کے اطاعت میں, اللہ کی نافرمانی پہ نفس کی اطاعت ہوگی, شرک ہو جائے گا. مثال کے طور پر صبح کی اذان ہو رہی ہے اور اے سی اور کولر میں پڑے ٹھنڈے میں سو رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے اٹھو نماز پڑھو, مؤذن کہہ رہا ہے کہ
کہ حیا علی الصلاۃ اور نماز کے لیے نفس نے کہا آرام کرو، کتنا ٹھنڈا ہے، اب تو جا کے ٹھنڈا ہوا ہے رات بھر کی گرمی کے بعد، آرام کرو. ہم نے کیا کیا؟ کروٹ بدلا، چادر تانا، سو گئے. اب یہ کیا ہوا؟ نفس نے کہا تھا آرام کرنے کے لیے، رب نے کہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. کس کی مان لی؟ جس کی مان لی اس کو خدا بنا لیا، اس کو اونچا بنا دیا. بنا نہیں دیا کیا؟ بڑا بنا دیا نا. تو نفس کو بڑا بنا دیا تو شرک ہو گیا. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینے کا، اور ہم نے کیا کیا کہ یہ تو بیٹی کا ہے، یہ چھوٹی بہو کا ہے، یہ بڑی بہو کا ہے، سب کا ڈیوائڈ کر کے اب نصاب لیول کا کہاں بچا؟ اب تو سب الگ الگ ہو گیا. اب نصاب لیول پہ تو ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں. ہمارے نفس نے کہا کہ ایسا کرو، یہ ایسے سے کر لو، ڈیوائڈ کر دو، سب کا الگ الگ کہہ دو، فنش ہو جائے گا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے راز تک کو جانتا ہے. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینے کا، تو نصاب لیول پہ ہو تو زکوٰۃ دینا چاہیے. اور ادھر ادھر کر کے 3-5 اور پھر اپنی نفس کو مطمئن کر لینا کہ سب کا الگ الگ ہے، نصاب پہ الگ الگ نہیں جاتا تو اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ کے حکم پر نفس کی اطاعت، نفس نے کہا تھا کہ دو گے تو گھٹ جائے گا، تو اس طرح ہم نے آنکھ موند کر نفس کی اطاعت کی. یہی تو شرک ہے. تو آنکھ بند کر کے نفس کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے. اور اب ہم بات کریں گے شرک فی صفات کی، کہ اللہ کی صفات میں اس کے اسماء حسنہ کو نہ پہچان پانا اور اس میں شرک کر دینا. یہ سب سے باریک چیز ہے پہچاننے کے لیے. توحید الاسماء و صفات اور شرک فی صفات سب سے باریک چیز ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ کئی صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو کہ انسان کی اور رب کی دونوں کی مشترک ہیں. جیسے اللہ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں. اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. اللہ کو علم ہے، ہم کو بھی کچھ نہ کچھ علم ہے. کئی صفات مشترک ہیں. اس کو سمجھداری سے بہت ٹیکل کرنا چاہیے. یاد رہے کہ اللہ کی ہر ایک چیز ایک تو ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے. ہماری جو بھی چیز ہے وہ عطائی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز اپنی ہے، ذاتی ہے. علم اس کا اپنا ہے، ہمارا علم عطائی ہے. اور اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود زیرو ہے. اللہ اپنی ذات سے زندہ ہے اور قائم ہے. الحی القیوم، اپنی ذات سے وہ قائم ہے. ہم اپنی ذات سے قائم نہیں، ہم اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہے. ہمارا وجود اس کے وجود کے سامنے زیرو ہے. حقیقی وجود نہیں، حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. ہم کتنا لمیٹڈ سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ فریکوینسی بھی تو نہیں سن سکتے، اس سے کم فریکوینسی تو نہیں سن سکتے، دور کی نہیں سن سکتے. کتنے لمیٹیشنز ہیں، ہم بہت تھوڑا سا سنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ السمیع ہے، بالکل پوشیدہ بات بھی سن لیتا ہے. دلوں کے اندر آئے خیالات کو بھی سن لیتا ہے. بالکل بغیر آواز کے پکارا جائے تو بھی سن لیتا ہے. ہماری بصارت ہے، ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ البصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، کچھ بھی مخفی نہیں ہے، کچھ بھی. تو اللہ کی جو صفات ہے اس کے مقابلے میں ہماری جو طاقتیں ہیں وہ بالکل زیرو کے برابر ہیں، بالکل ہی زیرو کے برابر. اس لیے اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر جگہ سن سکتا ہے، ہر جگہ دیکھ سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس طرح کی باتیں کسی غیر اللہ میں تسلیم کرنا شرک ہو جائے گا. کہ کوئی ایک دم دبی آواز بھی سن سکتا ہے، ہم چپکے سے پکارے، دل میں پکارے تو بھی سن سکتا ہے، تو اب شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ صرف یہ سن سکتا ہے جو بغیر آواز کے مخفی ایک دم پکارا جائے تو سن لے گا ہر جگہ سے، لیکن کوئی بہت دور اور ایک دم چھپی آواز بھی سن سکتا ہے، وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ پوائنٹ اب وہ شرک ہو گیا. ہم سامنے سے تو کسی کو پکار سکتے ہیں، جو ہماری آواز سن سکتا ہے بالکل وہ سننے والا ہے، لیکن مخفی آواز کو سننے پہ قادر سمجھنا اور ہر جگہ اسے دکھائی پڑ رہی ہے، غیب اس پہ پورے ظاہر ہے، اس طرح کے تصورات رکھنا یہ شرک ہے. رزق دینا نہ دینا، کم دینا زیادہ دینا، اس کا مطلقاً اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. اور اس کے بارے میں کسی کے اوپر بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ رزق میں کشادگی یا ان کی ناراضگی کی وجہ سے رزق میں تنگی کا باعث ہوگا، یہ بالکل شرک فی صفات کی کیٹیگری میں آ جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 36 میں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کہہ دیجئے